نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، اصلاح معاشرہ کے قوانین سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. مثلاً یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، میراث میں دوسروں کا حصہ کھانے سے منع کیا، اسی طرح بیویوں کے مہر کھانے سے منع کیا، اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اس سے روکا. نکاح میں بے ضابطیاں اور بے قاعدگیوں کی تردید فرمائی. اب آج کے سبق میں ایک بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ تم علی الاعلان جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اگر کوئی تم سے غلطی کوتاہی چھوٹی موٹی ہو گئی تو وہ میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دوں گا. بس تم کبیرہ اور بڑے گناہ جن سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اب اس آیت سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لینا. ان تجتنبو، اگر تم اجتناب کرو، کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم منع کیے گئے ہو، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری غلطیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے. اس آیت سے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ گناہ کچھ کبیرہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تفصیل کیا ہے کہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ کون سے ہوتے ہیں. اس میں بڑی جامع بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، یا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید ارشاد فرمائی یا جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ لعنت فرمائی، وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اور جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید نہیں ارشاد فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں فرمائی تو وہ صغیرہ گناہ ہے. بعض علماء نے فرمایا لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار. فرمایا ایک آدمی اگر گناہوں پہ گناہ کیے جائے اور کہے خیر جی کوئی نہیں، صغیرہ ہی کر رہا ہوں نا، دلیری گناہوں پہ ڈٹ جانا گناہوں پہ، تو چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، جب اس پہ دلیری کی جائے گی اور بندہ ڈٹ جائے گا تو پھر وہ کبیرہ بن جائے گا. ظاہر ہے وہ عادت بن جائے گی نا. ایک ایک قطرہ اگر گرتا رہے تو پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ صغیرہ کیا بن جائے گا؟ کبیرہ بن جائے گا. اور ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اور بندہ اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو معافی مانگنے اور توبہ استغفار کا اہتمام بہت ضروری ہے. بہرحال
کبیرہ گناہوں میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی ہستی کو شریک ماننا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ وعقوق الوالدین، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور ناحق قتل کرنا، اور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی ہیں اور ہلاکت کی کھائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں بھی پہلے نمبر پہ ہے شرک، شرک کرنا کیا ہے؟ ہلاکت۔ نمبر 2 ہے جادو، السحر، جادو بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ خود قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا جس نے جادو کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی جادوگر کو۔ تو جادو۔ اور نمبر 3 فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، جو سود کھائے گا جنت کی نعمتیں اس کو نہیں ملیں گی۔ نمبر 4 اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ اور نمبر 5 وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، جہاد میں بندہ گیا اور میدان جہاد سے بھاگ گیا۔ میدان جہاد سے بھاگنا یہ معمولی گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے عمل سے بدنام ہوا ہے مسلمان، اس کا ذاتی فعل شمار نہیں ہوگا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے فلانا بندہ بھاگ گیا، لوگ کہیں گے مسلمان بھاگ گیا جی۔ تو اس سے ضمناً ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر ایسا کام جس کرنے کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلی اٹھائیں وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامنہ گناہوں سے دور رہنے والی ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، سنی سنائی بات آگے پھیلا دینا، شک کی بنیاد پر کسی کو زانیہ کہہ دینا۔ فرمایا جو تہمت لگانا ہے اور کسی کو بدنام کرنا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کو، اے اللہ کے کعبہ تیری عظمت کی کیا بات ہے، تو میرے رب کا جو کعبہ ہے تیری شان اور تیری عزت کی کیا بات ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ جس نے کسی کو ذلیل کیا، جس نے کسی کی عزت کو برباد کیا تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا جتنا کعبے پہ ہاتھ ڈالا اور کعبے کو گرایا ہے، اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر۔ اور ابھی جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، جو بھی عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے، میراث کے حصے کھا جاتا ہے، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر جاتا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں میں نے بہت مطالعہ کیا قرآن و سنت کا اور کبیرہ گناہوں کی فہرست میں نے تیار کی۔ فرماتے ہیں کچھ میں نے محسوس کیا ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کے ساتھ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک تو شرک ہے، کیونکہ شرک کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور دوسرا یاس عن رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتا ہے۔
تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ دل کا بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، جیسے غیبت زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسا کہ بہتان، تہمت یا گالی دینا۔ فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، مومن کو گالیاں دینا فسق ہے اور قتل کرنا تو کفر ہے۔ یہ سارا زبان کے ساتھ گالیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں زبان کے ساتھ ہو رہی ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اور بہتان تو سب سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی آگے نکلا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان کا تعلق کیا ہے؟ انسان کے زبان کے ساتھ ہے۔ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی آنکھ کے ساتھ ہے، وہ ہے بد نظری کرنا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ان کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ ہمیں بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق کان کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ غیبت اور جھوٹ سننا، سماعون للکذب، جھوٹ سننا بھی گناہ ہے، صرف بولنا ہی نہیں گناہ ہے۔ غیبت صرف کرنا ہی نہیں گناہ، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ فرمایا گانا سننا، یہ گانا کیا ہے؟ زنا کا منتر ہے۔ فرمایا اس کو سننا یہ بھی گناہ ہے اور یہ کان کا گناہ ہے، اور اس پر بھی وعید آئی ہے۔ فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہے، کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو قتل کرنا یا کسی پر ظلم کرنا، ہاتھ کے ساتھ ہر وہ چیز پکڑنا جس کے پکڑنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے۔ کچھ وہ گناہ ہے جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، جس میں سود کھائے، یتیم کا مال کھائے یا کوئی حرام چیز اپنے پیٹ کے اندر لے کر جائے، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ کچھ وہ گناہ ہے جن کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے، زنا اور لواطت کرنا۔ کچھ وہ گناہ ہے جن کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، پاؤں کے ساتھ میدان جہاد سے بھاگنا یا پاؤں کے ساتھ ہر اس طرف چل کے جانا جس طرف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو اس عالم نے پورے انسان کے بدن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا اپنے سارے اعضاء کو دیکھو، پھر ان کے استعمال کو دیکھو، میں اعضاء کس طرف استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کس طرف کرنے چاہیے تھے۔ ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 کہ قیامت والے دن ان کے خلاف میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ کوئی فرشتہ کیس درج کرے اور نہ کوئی اور گواہی، میں خود اللہ تعالیٰ ان کو سزا دوں گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے سزا کے لیے خود اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا اور کہا جی اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم میں صحیح بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا جی اللہ کا نام جو لے رہا ہے تو بس ٹھیک ہو گئی بات، بس حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا تھا، حالانکہ وہ فراڈ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر جس نے فراڈ کیا اس سے اللہ ہی نمٹے گا قیامت والے دن۔ اور نمبر 2 وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچا غلام بنا کر اور اس کی مزدوری کھائی۔ آج کل کے دور میں اغوا برائے تاوان، وہ بندے آزاد ہوتے ہیں نا جن کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پھر پیسے مانگتے ہیں، تو غلام بنایا نا گویا کہ مارا پیٹا اور پھر جناب ان سے پیسے مانگے، تو فرمایا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نمٹے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا اور جب مزدور نے مزدوری کام کرنے کے بعد مزدوری مانگی، اس نے کہا میں نہیں دیتا، تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو وہ بیچارہ غریب روتا ہوا چلا گیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ تو نے ایک میرے بندے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے، تو نے اس کو غلام بنا کے کام پہ لگائے رکھا اور پھر جب اس کی مزدوری کا وقت آیا تو نے اس کو مزدوری نہ دی۔ تو یہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود جھگڑا فرمائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بڑے گناہوں سے بچائے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے، لیکن رب فرماتے ہیں تم کوشش کرو بڑے گناہوں سے بچنے کی، اس کے بعد اگر پھر کوئی تم سے غلطی کوتاہی ہوئی تو میں اللہ اپنے فضل سے تمہیں معاف کر دوں گا۔ ان تجتنبو، اگر تم نے اجتناب کیا، اگر تم بچ گئے، کبائر ما تنہون عنہ،
ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم روکے گئے ہو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، تمہاری غلطیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں ایسی جگہ میں، مدخل داخل ہونے کی جگہ، کریمہ عزت والی، یعنی جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ اگر تم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں تو ہم اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، کمی کوتاہیاں ہم دور کر دیں گے، لیکن کم از کم رخ تو سیدھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔